وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی اور بہت ہی پیارے بھائی۔ آپ کا یہ بیان سن کے مجھے بہت ہی زیادہ احساس ہوا ہے کہ دیکھیے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کا احساس ہونا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، اپنے مالک اور خالق کے سامنے جھکے رہیں، دبے رہیں، اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اس سے بہت زیادہ یعنی رحمت اور شفقت کی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ باقی آپ کا یہ میسیج انشاءاللہ میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ یہ بہت ہی قیمتی میسیج ہے ہمارے لیے، دل کو سکون دینے والا ہے کہ ہمارے بھائی کتنے مخلص ہیں۔ انشاءاللہ میں اس دفعہ جب آؤں گا تو آپ کے یہاں رات قیام بھی کروں گا، رکوں گا وہاں انشاءاللہ، اور دعوت بھی آگے پیچھے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ دیکھو، بیماری آنے سے پہلے صحت کے دنوں میں اپنے مالک کے راستے میں نکلو، اسی طرح موت سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو۔ بہرحال بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ فہم و فراست دیا ہے، ایمان سے اور ایمانداروں سے بہت لگاؤ ہے، بہت محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جب آپ کے یہاں گئے تھے تو آپ کی بڑی حکمت بری باتیں اور ایمان افروز باتیں سن کے بہت ہی دل سکون میں آیا تھا، بلکہ اس کا ذکر ہم نے عبداللہ رسالے میں بھی کیا تھا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ اور آپ کا یہ پیغام بھی میں اپنے بھائیوں کو دے دوں گا کہ جو زیادہ وہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں کہتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی ایک دو تین ساتھی ہیں جو بہت زیادہ ڈالتے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں بھائی، یہ ساتھی نہ کیا کریں۔ میں پیغام دوں گا کہ ساتھی جو ہے نا، اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے گروپ چھوڑ دیا تو یہ گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ تو جو ساتھی ہیں زیادہ سے زیادہ 3 پوسٹیں یا اس طرح کی کوئی چیز ڈالیں، یہ اس سے زیادہ ڈالنا چاہیں تو بے شک مجھے پرسنل میں ڈالیں، کیونکہ میں اس گروپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، سب چیزوں کی ذمہ داری میری ہے، اور مختلف لوگوں کے کئی دفعہ پرسنل میں چیزیں آتی ہیں، وہ بھائی گروپ میں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی نمائندگی میں کرتا ہوں، گویا سب کا خیال رکھتا ہوں۔ اور یہ بہت ہی مبارک گروپ ہے الحمدللہ، اس میں توحید کی بات ہوتی ہے، رد شرک کی بات ہوتی ہے، ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ باقی یہ موبائل کا استعمال یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ ٹیکنالوجی، اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے، یہ موبائل ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ کا میسیج آیا ہے، آپ کی آواز سنی ہے، پھر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو یہ چیزیں ویسے تو نہیں ہوتی نا۔ مجھے بھی یاد ہے، یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی تقریباً 2005 یا 4 کی اس طرح، بہت پرانی بات ہے کہ شروع میں جب یہ موبائل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو میں نے 2 3 4 مہینے یعنی موبائل کو استعمال کیا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو بس خرچہ بھی ہے اور ایک مصیبت بھی ہے ایک قسم کی۔ تو میں نے، یقین کریں، ابھی اس کارڈ میں کچھ بیلنس تھا، تو میں نے وہ کارڈ توڑ کے نا ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں کہا نہیں، میں نہیں اس کو استعمال کرنا، بس سادہ سا دوسرا وہ لائن والا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رابطے کے اوپر قرآنی آیات پڑھی کہ مومنو تم آپس میں رابطہ رکھو اور جمے رہو، تو اس وقت احساس ہوا کہ ٹیلی فون سے بہتر رابطہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے موبائل کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر یہاں بحرین میں آیا تو یہ سوشل میڈیا کا معاملہ شروع ہو گیا، اس سے بڑا فائدہ ہوا، سیکھا بھی دین، سکھایا بھی لوگوں کو الحمدللہ۔ اور اب تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے کہ میں اس کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں، یہ اے آئی کا استعمال، اور جو ChatGPT کا استعمال، اور دوسری چیزیں جتنی ہمارے ساتھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب، انسٹاگرام، اور ٹویٹر، اور ٹک ٹاک، اور فیس بک، واٹس ایپ، یہ ساری چیزوں کے اوپر توحید کی دعوت پھیلنی چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی دلی خواہش تھی، اور لوگوں سے یہ بار بار کہتے تھے کہ ہر طریقہ اختیار کرو اللہ کی توحید اور وحدانیت دوسروں تک پہنچانے کے لیے، موٹی موٹی بات لوگوں کے کانوں کے اندر جائے، تاکہ چونکہ بالکل قوم گمراہ ہو چکی ہے اور بالکل یہ توحید سے واقف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے جو مساجد وغیرہ بنائی، ان میں یعنی مسجد توحید نام رکھتے تھے، تاکہ یہ لفظ لوگوں کے ذہنوں میں جائے، یہ تو بالکل بھول گئے ہیں۔
اور ہر جگہ توحید کی دعوت دیتے تھے، رد شرک کرتے تھے۔ بالکل اسی راستے کے اوپر ہم ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو جن لوگوں کے عقیدے کے اندر جسے شرک آ گیا ہے، آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے آواز اٹھائی تھی کہ محمد حنیف کو یہ مشرکانہ تفسیر نہیں لکھنی چاہیے تھی، تو کتنے اس کے ساتھی مشتعل ہو گئے تھے اور دھکا دیا اور آپ کی ٹوپی تک گر گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ اور یہ جو دوسرا گروپ ہے انیس الدین والا، ان کے اندر بھی یہی شرک آیا ہے۔ ابھی عبداللہ عمر دورانی اسی کو شرک کو لے کے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو اور پکا کر رہے ہیں شرک کے اوپر۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے ان کی۔ تو بہرحال ہم نے تو ان کو سمجھاتے رہنا ہے۔ باقی تین چار گروپ جو اور علیحدہ ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں، تو چند لوگ ہر گروپ کے اندر موجود ہیں جو گٹھے نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ اور ابھی آخر میں آ کے جو ویڈیو کا مسئلہ جن لوگوں نے بنایا، آپ نے بھی ان سے بات کی انفرادی طور پر بھی، تو کس طرح آگے سے ٹوٹ پڑے ہیں، لڑتے ہیں آگے سے۔ حالانکہ سادہ سی بات ہے کہ توحید کی دعوت پھیلاؤ اللہ کے بندو ہر طریقے سے۔ اور آج کل سب سے زیادہ ویڈیوز کا استعمال ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی 90% لوگوں کے ہاتھوں میں نے موبائل دیکھے ہیں، تاکہ مزدوروں کے اور جو کم آمدنی والے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ جو سکرین والے موبائل استعمال کرتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ کتنی دعوت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، ایک بیان اپلوڈ ہو جائے تو پوری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کو ہم یہاں اور زیادہ امپرومنٹ کریں گے، لائیو سیشن کریں گے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے، توحید کو پھیلائیں گے، رد شرک کریں گے۔ اور انشاءاللہ ابھی پروگرام بھی اگلا آئے گا تو انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور چلیے گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں اور لوگوں کے پاس بھی میں انشاءاللہ رکوں گا۔ ہمارے شاہد صاحب ہیں مظفر گڑھ کے، وہاں ان کے پاس ایک رات رکوں گا۔ ہمارے رفیق صاحب ہیں حاصل پور کے، وہاں انشاءاللہ رکوں گا۔ کراچی میں بھی جانے کا ارادہ ہے، تاکہ سب لوگوں کو ایک متحرک کروں گا انشاءاللہ کہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور پہلے اپنے شرک سے بھی توبہ کرو۔ ان کو بھی جا کے ملوں گا انشاءاللہ، دوبارہ احساس دلاؤں گا عبداللہ عمر دورانی کو، اور کچھ لوگ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو میں ملوں گا انشاءاللہ، سب کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا وقت رکوں گا، تاکہ احساس دلاؤں کہ اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹو میرے بھائیوں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوئی ہے اس دور میں انسانیت کے اوپر، اور مضبوط بنیاد بن گئی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ خالص قرآن و حدیث کی بنیاد ہے، اس کے اوپر عمارت تم تیار کرو۔ اس سے ہٹو گے تو تمہاری عمارت گر جائے گی۔ محمد حنیف سے ہٹیں، عمارت اسی لیے گری ہے۔ اب دوبارہ اگر عمارت بنے گی تو اسی بنیاد کے اوپر، انہی اصولوں کے اوپر بنے گی۔ پھر یہ جو لوگ پیچھے ہٹے ہیں، اصول توڑے ہیں، تو خود اپنا نقصان کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ دین کا کام نہیں کریں گے تو اور لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو اسی بات پر ہیں بھائی، 38 سال پہلے جو دین کی دعوت پہنچی تھی، بالکل میں اس ایک لمحے کے لیے اس سے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ ہر روز ہر نیا واقعہ ہر دور میرے ایمان میں مضبوطی اور استقامت کا باعث بنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔